بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا یہ تو ہماری بنیادیں ہیں نا جن سے آپ جوڑ رہے ہیں ہمیں. اس سے پیارا کو کام ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور بیسیکلی ہمیں علم ہونا بھی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ چھوڑ کر کن صحابی کو جو اپنے کندھوں پر جو ہے وہ سوار کیا؟ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ 10 محرم حرام کو اہم عبادت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس ملعون نے جو ہے وہ شہید کیا؟ یہ آج کے ہمارے سوالات ہیں. اگر آپ حضرات کو ان کے جوابات معلوم ہے تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ اس کے جوابات دینے ہیں. ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد غضنفر نام ہے میرا. محمد غضنفر صاحب. محمد یونس. بھائی یونس صاحب، اسلام کے متعلق ہمارے سوالات ہیں تو آپ کی اجازت ہے آپ سے سوال کر سکتے ہیں بھائی؟ جی جی ضرور. جی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ کر کن صحابیوں کو جو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین کو. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا ہمارا سوال یہ ہے، 10 محرم حرام کو اہم عبادت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا بھی ہے. ماشاءاللہ، یہ سوال اس کا 10 محرم حرام. آپ آپشن دیتے ہیں، روزہ رکھنا یا زیادہ نماز پڑھنا؟ روزہ رکھنا. تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس ملعون نے شہید کیا؟ حرام نے. آپ آپشن دے دیتے ہیں، شمر نے یا ابو لولو فیروز مجوسی نے؟ ابو لولو فیروز. انہوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا. میں نے آپ کو آپشن دیے ہیں، 2 نام لیا آپ کے سامنے، ان سے ایک آپ نے کرنا. شمر. شہید کا تو مجھے نہیں. آپ آپشن دے دیتے ہیں، شمر نے شہید کیا تھا یا ابو لولو فیروز مجوسی نے شہید کیا تھا؟ یہ دوسرے والا آپشن. شمر یا ابو لولو؟ شمر نے. شمر نے شہید کیا تھا. آسمانی 4 کتابیں کون سی ہیں؟ قرآن پاک، تورات، زبور، انجیل. یہ کتابیں کن نبیوں پر نازل ہوئی؟ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پر. تورات زبور داؤد علیہ السلام پر. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے دنیا میں. ازواج مطہرات کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اور امہات المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ امہات المومنین بھی ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے. آسمانی 4 کتابیں کون کون سی ہیں؟ قرآن پاک، زبور، تورات، انجیل. یہ کن نبیوں پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ پہ، زبور حضرت داؤد پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن پاک ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امہات المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ امام المومنین حضرت فاطمہ کو، حضرت عائشہ کو. آپ سلام جو بیوی ہیں وہ امہات المومنین ہیں. میں نے کہا جو ہے نا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی وہ فاطمہ ہوگی، میں نے اس میں کنفیوز ہو گیا. اور جو امہات ہیں وہ تو جو قوم کی امت کی مائیں ہوتی ہیں، وہ بس ان کی بیویاں ہیں. ازواج مطہرات کس کو کہتے ہیں؟ جو بیوی ہوتی ہے. جی. خلفاء راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا خلفاء، جو ان کا خلفاء کا مطلب ہی ہوتا ہے پیچھے آنے والے. ان کا نام 4 صحابوں کا نام بتائیں. عمر فاروق جو سب سے میرے پسندیدہ ہیں، مطلب ماشاء اللہ سارے ہی صحابہ، جو سارے ہی صحابہ مطلب جو صحابہ کرام قابل عزت ہیں، لیکن جو ان کا تھا وہ گورننس کا سسٹم، جو پولیس انہوں نے بنائی، جو نظام بنایا، وہ تو بے مثال ہے نا. پہلے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مجھے پتہ ہے میں CSS کا اسٹوڈنٹ الحمدللہ. تو دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت عمر فاروق، اور لاسٹ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کتنی تھی؟ نہیں عمر کا تو مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں. حضرت عمر کی عمر؟ ان سب کی عمر مجھے اتنا پتہ ہے کہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان میں ہے. عثمان کی عمر؟ آئی تھنک 62 سال یا 61-62 سال. حضرت علی کی عمر؟ حضرت علی کی عمر 63 سال سے کم ہے. یہ تو مجھے اتنا آئیڈیا. حضرت ابوبکر کی عمر کی، حضرت علی کی عمر 63 سال ہے، تینوں حضرات کی.
آپ سلم کی عمر 63 سال ہے, ٹھیک ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو 82 سال ہے. وہ بوڑھے ہو کے مطلب ہو گئے تھے اور لاسٹ میں شہید ہوئے تھے, کیونکہ ان تینوں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ نا ہماری عمر جو ہے بس زیادہ نہ ہو, تو ان کی عزت کے لیے تو وہ کم اپنی عزت کے لیے دعا کرتے تھے عمر کے لیے, تو اس طرح تھا. آپ نے ماشاء اللہ اچھی باتیں بتائی ہیں, جواب دیے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں جیسے آپ نے اچھے جوابات دیے ہیں, یہ باتیں سارے مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے کوئی پیغام دیں کہ دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. ہاں, دین سیکھنا تو انسان کی زندگی کی بقا جو ہے وہ دین کے ساتھ ہی ہے. اللہ پاک نے دنیا آخرت کی جو کامیابی ہے اس کو جوڑا ہی دین کے ساتھ ہے. دین کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا تو ہم دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو اس لیے دینی مدارس ہیں, دینی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف قسم کی جماعتیں ہیں, تنظیمیں ہیں, علماء حضرات ہیں, مفتیان حضرات ہیں, ان کے ساتھ مل کے بیٹھا جائے, ان سے معلومات حاصل کی جائیں. زندگی کے بارے میں اہم معلومات جو دین کے اندر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور پھر اللہ کے ولی صحابہ, یہ سارے جو ہے نا ان کی زندگیوں کا پڑھا جائے اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو ہے نا دین کے بارے میں معلومات حاصل. ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دین اسلام کی باتیں سوال جواب کے اعتبار سے سامنے پیش کی جائیں. تو آپ کے نظر میں کیسا کام ہم کر رہے ہیں؟ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں ہمیں دین کے بارے میں سیکھنا چاہیے. جیسے اگر میں یہاں پہ جواب دے رہا ہوں, مجھے اگر 5 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب نہیں ہے تو میں سوچوں گا اور میں جا کے پوچھوں گا لازمی کہ بھئی اس کا کیا جواب ہے کسی عالم. ویسے بھی دین اسلام اتنا بڑا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں سارا دین جانتا ہوں. ہاں نہیں, یہ نہیں کہہ سکتا سارا دین نہیں جان سکتے, یہ تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. بہت مہربانی سر. جزاک اللہ, جزاک. کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں آپ سے باتیں میں پوچھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو خوشی محسوس ہے ماشاء اللہ. بڑی خوشی محسوس. تو کوئی پیغام دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ سارے مسلمان یہ باتیں سیکھیں, ان کو یہ شوق پیدا ہو. سب سے زیادہ کہ جو قومیں اپنی بنیاد سے جڑ جاتی ہیں نا وہ فلاح پا جاتی ہے. جیسے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ ہماری بنیاد ہے, جب ہم اسلام سے جڑ جائیں گے تو ہمیں اخلاقیات بھی آ جائیں گی, ہم دینی رواداری پر بھی چل پڑیں گے اور ہمارے اندر ایک محبت بھی آ جائے گی, اور اس سے ہم کیا کریں گے, آگے بڑھیں گے اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ مسلمان ایک عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے. آج کل مسلمان کیا ہو گیا, تقسیم ہو گئے ہیں اور اسی طرح پستی میں ہیں, تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور آپسی جو نفرت ہے ان کو ختم کرنا چاہیے. دین سے دوری اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی محبت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا نا کہ انسان گھاٹے میں ہے, تو کیا ہے کہ یہ اللہ نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو مطلب اگر میں صحیح ورڈ کوٹ کر سکوں تو کہ مطلب جو دنیا کی اگر اس میں اتنی جو ہے نا دولت, اس میں اتنی اگر ہوتی مجھے عزیز تو میں ساری کی ساری مسلمانوں کو دیتا, لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر ذرا بھی فائدہ نہیں ہے, تو اسی لیے میں نے مسلمانوں کو اس سے دور رکھا کہ جو دولت ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں اور دین سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ ہم فلاح پا جائیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے. تو آپ کی نظر میں کیسا کام ہے؟ بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا, یہ تو ہماری بنیادیں ہیں نا جن سے آپ جوڑ رہے ہیں ہمیں, اس سے پیارا کو کام ہو سکتا ہے کہ ہمیں, اور بیسیکلی ہمیں علم ہونا بھی چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کے بارے میں جو چند ضروری چیزیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے. باقی نالج تو بڑا وسیع ہے جو سیکھنے سے آتا ہے, اور اس میں تو کوئی بھی عالم نہیں ہو سکتا. کوئی ایک حد تک ہو سکتا ہے کہ اس کو علم آ جائے, لیکن پورے کا پورا علم تو کوئی نہیں آ سکتا. اسلام بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس کی وجہ سے دین کہا گیا. جو دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل ضابطہ حیات, جس میں ہم زندگی گزارنے کے سارے اسلوب ہوں, سارے اسباب ہوں, تو اسی لیے بہت مہربانی سر.